اسرائیل دنیا بھر میں سب سے زیادہ حقارت سے دیکھا جانے والا ملک ہے، جس کے خلاف دنیا بھر میں لوگ احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی سپورٹ کے باوجود عوام کی اکثریت اسرائیل سے بہت نفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے 31 ممبر ممالک آج تک اسرائیل کو الگ ریاست تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اسرائیل کو فلسطین پر قابض سمجھتے ہیں۔ جبکہ نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے بعد امریکہ میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہرین میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ٹرمپ کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ خالص اسرائیلی ہے۔ ایک طرف اسرائیل سے دنیا بھر کے لوگوں کی نفرت کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف بھارت کی اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں۔ دیکھا جائے تو اسرائیل کے ساتھ بھارت کے تعلقات کی تاریخ طویل ہے۔ باضابطہ طور پر 1950 میں بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے یہ کہہ کر اسرائیل ایک حقیقت ہے، اسرائیل کو خود مختار ریاست تسلیم کر لیا تھا، لیکن عوامی دباؤ اور سیاسی مفادات کی وجہ سے باقاعدہ سفارتی تعلقات 42 سال تک خفیہ رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ 1992 میں بھارت نے پہلی مرتبہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھولا، جس کے بعد سے مستقل سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعلقات بڑھنا شروع ہوئے۔ اسی طرح 1999 میں کارگل کی جنگ کے موقع پر اسرائیل نے کھل کر بھارت کی حمایت اور مدد کی تھی، اور 2000 میں اسرائیلی نیوی نے بھارتی نیوی کے ساتھ بحیرہ عرب میں سمندری مشقیں بھی کی تھی، اور اسرائیل نے بھارت کو پانی کے اندر ہتھیار لے جانے والے میزائل بھی فروخت کیے تھے۔ جبکہ 2005 میں انڈیا نے $220 ملین کے 50 ڈرون طیارے اسرائیل سے خریدے تھے، اور 2007 میں بھارت نے اسرائیل سے $2.5 بلین کے عوض اینٹی میزائل سسٹم بھی خریدا تھا۔ اسی طرح 2009 میں اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف نے پہلی مرتبہ انڈیا کا دورہ کیا تھا، اور انڈیا کے خلاف کسی بھی قسم کی جنگ میں مدد کی یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ جبکہ بھارتی خفیہ ایجنسی را بھی شروع سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتی ہے۔ 1968 میں جب را قائم ہوئی تو اس کے پہلے ڈائریکٹر نے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ پاکستان اور چائنا کے خلاف کام کرنے کے لیے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ تعلقات بنانا از حد ضروری ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سیاسی اور دفاعی سطح پر اسرائیل کے ساتھ بھارتی تعلقات میں ماضی کی نسبت 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2006 میں مودی اسرائیل کا وزٹ کر چکے ہیں اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ گہرے مراسم بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ حال ہی میں 15 نومبر 2016 کو اسرائیلی صدر ریون ریولن 6 روزہ دورے پر بھارت پہنچے تھے، جنہوں نے بھارت کے ساتھ دفاع، تجارت، زراعت، ٹیکنالوجی، سائبر کرائم اور انٹیلیجنس جیسے اہم شعبوں میں باہمی تعاون کے معاہدے کیے ہیں۔ انڈین میڈیا کے مطابق اسرائیلی صدر کا یہ دورہ دراصل مودی کے آئندہ سال اسرائیلی دورے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان مخالف بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ اور پھر مودی حکومت کے آنے کے بعد اس اتحاد میں پختگی اور اضافہ پاکستان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ایک طرف بھارت پاکستان کے خلاف اسرائیل کے ساتھ قربتیں بڑھا رہا ہے، تو دوسری طرف سی پیک کے خلاف بھارت امریکہ، اسرائیل اور افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کر لابنگ کر رہا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان مخالف گٹھ جوڑ سے نمٹنے اور سی پیک کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان سعودی عرب اور ترکی جیسے اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ جاپان اور چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی اور اقتصادی اور دفاعی تعاون کو فروغ دے۔ وصال اردو، حق کا راہی